अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एयरमैन जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स में एज आ मैट्रिक लेवल पर वैकेंसी आती है वो अनाउंस हो चुकी है, और अभी जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, वो कब स्टार्ट होगी वो आपको मैं बताता हूँ। और ये जो ऐड आया हुआ है, ये वाला ऐड, ये रियल है या फेक है ये भी आपको बताता चलूँ। तो ऐड भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसमें आप लोगों को मैं सब ब्रांचेस जो दी हुई हैं उसमें ऐड में उनके टेस्ट पैटर्न और सिलेबस का भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगी, और जो ऐड आया हुआ है क्या वो रियल है या फेक है, क्योंकि अभी तक जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर उधर जो ऐड है वो शो नहीं हुआ। ठीक है, वो इंशाल्लाह जल्द शो हो जाएगा। और ये जो ऐड आया हुआ है ये फेक है या रियल है वो भी आप लोगों को मैं कंफर्म बता देता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को एरोट्रेड, PFNDI, स्पोर्ट्समैन, सिक्योरिटी, MTD, फायर फाइटर, ये इनकी मैं आप लोगों को टेस्ट पैटर्न और उसके बाद सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐड दिखा देता हूँ, उधर पहले चलते हैं। अच्छा, तो देखें ये ऐड आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 जनवरी मतलब 13 जनवरी से वो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, और इंशाल्लाह जो है ये ऐड रियल है, ये फेक ऐड नहीं है। ठीक है, और ये 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, इसमें 5 डे हैं, 6 डे हैं जो कि आप लोगों ने अप्लाई करने के डे आपके दिए हुए हैं। इसमें एरो ट्रेड है, PFNDI है, सिक्योरिटी है, उसके बाद MTD है। तो देखें, एरो ट्रेड के लिए जो आपकी एज है वो 15.5 से 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 20 साल है और 20 साल के बाद भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, 30 जून तक वो कह रहे हैं कि आपकी 20 साल होनी चाहिए, बट ये है कि जिसके 20 साल एज पहले पूरी हो चुकी है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि 1 ईयर आपको रिलेक्शन मिलती है पाकिस्तान एयरफोर्स में। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए। कद जो है वो 163 सेंटीमीटर है। ठीक है, 163 सेंटीमीटर आपका हाइट जो है होनी चाहिए। PFNDI इसमें आप काबिलियत भी देख सकती हैं। एरो ट्रेड में 60% नंबर होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 70 नंबर होने चाहिए। 150 में से 70 नंबर आपकी इंग्लिश में से होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होने चाहिए। कम से कम 33 नंबरों के साथ पास की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी। इसमें 30% आपके नंबर, 33% नंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद PFNDI है, इसमें भी यही सारा कुछ है। इसमें रनिंग वगैरह भी आप लोगों की होगी क्योंकि उन्होंने दी हुई है, सारा कुछ है। इसमें सिलेक्शन सेंटर में 1 माइल 8 मिनट में आपने ये क्लियर करनी होगी। पुशअप, चिनअप, ये सारा कुछ उसने दिया हुआ है। इसमें जो मैट्रिक है वो आपकी 60% होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। अंग्रेज़ी में कम से कम आपके 75% होने चाहिए नंबर। ठीक है, इधर ज़्यादा है, मतलब 50% वो नंबर मांग रहा है। और उसके बाद सिक्योरिटी है, इसके लिए भी वही है सिस्टम तकरीबन। ठीक है, आप ऐड को देख सकती हैं। ठीक है, मैं आपको ऐड नीचे भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ऐड में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 जनवरी है। 13 जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, पहले स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ऐड में अभी दिया हुआ है लेकिन ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है ऐड। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड होगा तो आप लोगों को बता देंगे, और इंशाल्लाह ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूं, तो उस पर कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो PDF वगैरह शेयर की जाएंगी, क्योंकि जो PDF होती हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर शेयर नहीं होती। ठीक है, तो PDF जो है अब आप लोगों को ग्रुप में शेयर की जाएंगी। और इसके बाद ASF की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसके लिए अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही स्टार्ट हैं। व्हाट्सएप चैनल पर एज अ पाकिस्तान एयरफोर्स की क्लासेस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ उधर पाकिस्तान एयरफोर्स की क्लासेस अभी शुरू हुई है। ठीक है, तो अब आपको मैं जो है ना टेस्ट सिलेबस और टेस्ट पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। ठीक है,
اچھا دیکھیں آل برانچز ٹیسٹ پیٹرن، اس میں میں نے برانچز لکھی ہوئی ہیں کون کون سی برانچز کی، میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ پیٹرن بتا رہا ہوں، سلیبس بتا رہا ہوں۔ اس میں ایرو ٹریڈ ہے، پی ایف این ڈی ہے یا اسپورٹس مین، ان کا جو ٹیسٹ سلیبس ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے، وہ سیم ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، جس میں وربل اور نان وربل ہوں گے۔ وربل وہ ہوتی ہیں سیریز وائز کویشچن ہوتی ہیں، آڈمنٹ کویشچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سیریز وائز کویشچن ہوگا الفابیٹیکلی، اس کے بعد رومن گنتی مطلب اس کی سیریز ہوتی ہیں۔ یہ 100 ایم سی کیوز ہوں گے، اس میں 40 وربل ہوں گے اور 60 نان وربل۔ نان وربل ہوتی ہیں شکلوں والے، ٹھیک ہے، اس میں مختلف شکلیں دی ہوئی ہیں، آڈ مین آؤٹ، از ٹو ایز، ٹھیک ہے، 9 فگر والی شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت آسان ہوتی ہیں۔ نان وربل بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا ایز اے واٹس ایپ چینل پر کرائیں گے، نان وربل اور وربل۔ اس کے لیے جو ٹائم ہوگا وہ 40 منٹ ہوں گے۔ اور اس کے بعد انگلش میں بیسیکلی سب کے ساری کی ساری جو ہے گرامر ہوتی ہے، اس میں سینونیم، اینٹونیم، ہو، ہوم، واٹ، ہوز، اس کا استعمال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریپوزیشن بہت زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، پریپوزیشن ہو گئی۔ اس میں جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے وہ 50 ہوں گے اور اس کے لیے جو ٹائم ہوگا وہ 25 منٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا فزکس آ جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں ایروٹریٹ، پی ایف این ڈی ہے، اسپورٹس مین، اس میں پھر ایک ایف ایم اے بھی ایک آ جاتی ہے جو کہ فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ ہوتی ہے۔ تو فیمیل میڈیکل کے لیے جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ میتھ کی جگہ بایو آ جاتی ہے، بس یہی فرق ہے۔ اچھا فزکس کا بتاتا چلوں تو فزکس بیسیکلی بیسک ہی آتی ہے، کوئی اتنی ٹف نہیں آتی، اگر ٹف آئے بھی صحیح تو اس میں ٹاپک ہیں جو کہ میں کروا رہا ہوں، فزکس بھی میتھ بھی، تو وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا فزکس بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تو انگلش کو آپ کو گرامر آنی چاہیے، جب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی تب تک آپ کے لیے جو ہے نا انگلش کا پورشن پاس کرنا مشکل ہے۔ تو پریپوزیشن بہت مطلب آپ کو میں پیج وغیرہ شیئر کروں گا تو پریپوزیشن کی آپ کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ ورڈ ہوں گے جس کے ساتھ یہ پریپوزیشن لگتی ہے، تو وہ آپ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی پریپوزیشن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو فزکس بیسک ہوتی ہے، اس میں یونٹس آ جاتے ہیں، نیو مطلب قانون جو دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد لینزز والے چیپٹر ہو گئے، اس کے بعد مرر والے چیپٹر ہو گئے۔ تو ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا فزکس کے ایم سی کیوز لگتے ہیں، یہ 25 ہوں گے اور اس کے لیے ٹائم ہوگا 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میتھ آتی ہے، میتھ کے لیے بھی یہ بھی بیسک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو اچھے ٹاپک کرواؤں گا جس سے جو ہے نا پیپر بنتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی 25 ایم سی کیو اور 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ، یہ ہوتا ہے آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ، وہ اسی اگر آپ یہ چاروں ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، انٹیلیجنس، انگلش، فزکس، میتھ، تو تب بھی وہ اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ اسی دن ہی آپ کا جو ہے نا پرسنالٹی ٹیسٹ لے لیں گے اور اس کے لیے 30 منٹ ہوں گے، اور یہ اردو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کے متعلق ہی ہوتا ہے، اس میں کچھ کویشچن ہوں گے، آپ جھوٹ بولتی ہیں، اس میں آپشن ہوں گے بہت زیادہ، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، اس طرح کے نا آپشن ہوں گے۔ اور تو یہ اس دن بھی لے سکتے ہیں، اگر اس دن نہیں لیتے تو پھر آپ اگر آپ شارٹ لسٹ میں آپ کا نیم آتا ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ کو بلاتے ہیں تو اس دن یہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ آپ کا اسی دن ہی مطلب یہ پرسنالٹی ٹیسٹ بھی لے لیتے تھے، مطلب جب آپ کے چاروں ٹیسٹ پاس ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد آپ کا فوراً ہی پرسنالٹی ٹیسٹ لے لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے شیڈول تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹیلیجنس پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ اگلے ٹیسٹ کے لیے نہیں جائیں گے، مطلب انگلش کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کا انٹیلیجنس پاس ہوگا تو انگلش کے لیے جائیں گے، انگلش پاس ہوگی تو فزکس کے لیے جائیں گے، فزکس پاس ہوگی تو میتھ کے لیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بیچ میں فیل ہوتا ہے تو اگر آپ اگلے ٹیسٹ کے لیے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی میتھ آخر میں رہ جاتی ہے تو پھر بھی آپ فیل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پاس کینڈیڈیٹ میں نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاروں ٹیسٹ پاس کرنے لازمی ہے۔ یہ پرسنالٹی ٹیسٹ اس میں فیل پاس والا سین نہیں ہوتا، بٹ یہ کہ یہ آپ کی میرٹ پر جو ہے نا بہت زیادہ وہ رکھتا ہے سلیکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کا ہونا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ سے پھر جو انٹرویو لیتے ہیں تو اس وقت آپ کے یہ کویشچن کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سارا کچھ اگر آپ کا ایک دن یہ ٹیسٹ ہے، یہ آپ کا سارا کچھ پاس ہو گیا، پھر وہ آپ کا اسی دن یا پھر اگلے دن وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور انیشیل میڈیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری برانچز کا میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ پیٹرن بتا دیتا ہوں۔ اچھا اس میں جو برانچز دی ہوئی ہیں، میں نے 3 برانچز لکھی ہوئی ہیں، ایم ٹی ڈی، سیکورٹی، فائر فائٹر۔
اس میں انٹیلیجنس وربل نان وربل جو آپ کو بتا چکا ہوں، 100 MCQs 40 منٹ، انگلش وہی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ وہی ہے کہ اگر وہ اسی دن بھی لے سکتے ہیں یا پھر وہ شارٹ لسٹ جب ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا جو ہے پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کر کے جانی ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ کو اتنا مشکل نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو گروپ میں PDF شیئر کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جو ہے نا پرسنالٹی ٹیسٹ پاس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا، پاس فیل والا ایسے ہی نہیں ہوتا، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ آپ کا جو سلیکشن جو آپ کی ہوتی ہے اس پر میں نے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی، آپ لوگوں کو میں سارا کچھ بتا چکا ہوں، اور آپ اگر تیاری آپ لوگوں نے کرنی ہے اچھے سے تو جلدی سے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں، نیچے لنک دیا ہوا ہے، اور واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔